إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے اس کا بیان آ چکا ہے 3 قسطوں میں، آج اس کا یہ چوتھا قسط ہے۔ چونکہ اہم آیت ہے اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں آسمان سے، ان کتابوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر، اس امت کے اوپر ڈال دی جس امت کی طرف اس کتاب کو بھیجا گیا۔ جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے اوپر ڈال دی گئی تھی، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اب ایک نسخہ بھی کہیں، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی باتیں شامل کرتے تھے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور دوسری جگہ فرمایا یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ وما ھو من عند اللہ۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے عبارت تورات اور انجیل میں، پھر لوگوں سے کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ تو خود ہی نے لکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں وہ کتابیں اصلی شکل میں نہیں رہے۔ اب بہت کم اس میں اللہ کا کلام ہے، جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ چونکہ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا پہلے سے ہی کہ اس کے بعد ہم کسی کتاب کو نازل نہیں کریں گے، لہذا یہ کتاب محفوظ رہنی چاہیے قیامت تک کے لیے۔ تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی حفاظت جو ہے جیسے اللہ کی شان ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 1400 سے زیادہ زمانہ گزر گیا، اس میں کسی ایک سورت کی ایک آیت بھی ضائع نہیں ہوئی، اور نہ کسی سورت میں کسی آیت کا اضافہ کیا گیا، بالکل نہیں۔ جتنی آیتیں اس زمانے میں تھیں وہی آیتیں آج بھی ہیں، اس کی تفصیل آ گئی۔ تو اب جو حفاظت اللہ نے کی، اس کا سب سے پہلے جو ہے طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ لوگوں کی جو سینے ہیں اس میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور جب وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ابتداء میں آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیا کیجیے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن پاک کو آپ کے سینے مبارک میں محفوظ رکھنا یہ ہمارا کام ہے، پھر جب آپ اس کی تلاوت کریں گے یہ بھی ہماری ذمہ ہے، پھر جو مضامین اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تفصیل نہیں ہے، اجمال ہے، مجمل ہے، تو اس کی وضاحت یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا بغیر یاد کیے از قدرت وہ سارا قرآن پاک یاد رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ بھولتے بھی نہیں تھے، اتنا پختہ۔ اس کے بعد آپ کاتبوں کو بلاتے تھے کہ بھائی قرآن پاک لکھو، تو مختلف کاتب تھے جن کی تفصیل پہلے آ چکی ہے،
وہ لوگ کسی نہ کسی چیز کو لاتے تھے جس پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ عام طور سے وہ کھال استعمال کرتے تھے اس کے لیے، اونٹ کی کھال اور بکری کی کھال اور دوسری کھالیں۔ اسی طرح سے پتھر کے سل استعمال کرتے تھے، اس پر قرآن پاک لکھتے تھے، اور جو صحابی لکھتا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، وہاں نہیں رکھتا تھا، تو اس کی حفاظت کرتا تھا وہ، اور خود اپنے اعتبار سے بھی وہ جو یاد ہے اس کو لکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ قرآن پاک یاد کرتے تھے، اسی میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ شوق بھی تھا اور بہت زمانے کے بعد یہ چیز ان کو ملی تھی۔ پھر وہ صحبت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ خود ترغیب دیتے تھے کہ آپ قرآن پاک کو یاد کریں۔ تو صحابہ کرام جو یاد کرتے تھے، اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، چنانچہ سینکڑوں حافظ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ دور گزر گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی، جنگ یمامہ۔ اس میں ایک ساتھ 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ 700 کہنا تو یہ آسان ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہو گئی کہ 700 ایک ساتھ شہید ہو گئے، اور بھی ہو سکتے ہیں، تو قرآن پاک تو ضائع ہو جائے گا، خطرہ ہے۔ لہذا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک ایک جگہ جمع کریں، لکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کے پاس ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہے، کسی کے پاس 10 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کام نہیں کریں گے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں قرآن پاک محفوظ رہے گا ایک جگہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، یہ اچھا کام ہے، کرنا پڑے گا، اچھا ہی کیا بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر و بیشتر وہی لکھتے تھے، تو ان کو بلا کر ان کو سمجھایا گیا۔ پہلے تو وہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں، اگر یہ ضروری ہوتا تو حضرت خود اس کو اپنی زندگانی میں جمع فرماتے ایک جگہ۔ تو دونوں حضرات شیخین ان کو کہتے ہیں، ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، شیخین میں 2 بڑے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کام ضروری ہے اور مستحسن ہے، اس لیے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہتے ہیں پہلے میں تیار ہوا نہیں، لیکن چند دن ہو گئے، میرے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی، یہ تو بہت اہم ہے، لہٰذا میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اعلان ہوا باقاعدہ مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں جس کے پاس جتنا قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ سب جمع کر لو حضرت زید بن ثابت کے پاس۔ تو سب لوگ آ گئے، اب حضرت زید کو لکھنا ہے، نقل کرنا ہے انہی چیزوں سے جن چیزوں پر وہ لکھا ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو اس کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو بھی متعین کیا کہ آپ ان کی نگرانی بھی کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اب جو شخص لکھ کر لاتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ یا آپ نے خود لکھا ہے گھر پر بیٹھ کے، یا یہ لکھوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا یہ لکھوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں گواہ کوئی ہے تو 2 گواہ پیش کرنے پڑتے تھے، حالانکہ حضرت زید خود حافظ ہیں، حضرت عمر فاروق حافظ کلام اللہ ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے تو جو لکھا ہے وہ زبانی یاد ہے، پھر بھی کہتے تھے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں جو حضرت نے خود لکھوایا اپنی نگرانی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں ہم کو چاہیں، باقی کسی نے اپنی یادداشت سے سورہ یاسین لکھ دیا، سورہ رحمان، وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ تو لوگ اسی کو لے کر آئے کہ ہاں یہ میں نے حضور کی خدمت موجودگی میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک جمع کیا۔ تو گویا کہ جمع قرآن جو ہوا ہے اس کا پہلا دور تو خود اولاً تو سب کو یاد تھا اور لکھا ہوا بھی تھا، تو دوسرا مرحلہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ البتہ اس میں ایسا کیا گیا کہ چونکہ قرآن پاک 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے تو ان 7 حروف کی 7 لغتوں کی رعایت رکھی گئی۔ اس لفظ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بحث یہ آئی
کہ 7 لغتوں سے مراد 7 زبانیں نہیں، ایک زبان فارسی ہے، ایک عربی ہے، ایک انگریزی ہے، ایک ترکی ہے، نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگے، انہوں نے کہا 7 زبانوں میں کیسے نازل ہوا؟ تو وہ اصل یہ ہے کہ زبان تو ایک ہی ہے، زبان تو لیکن لہجہ الگ الگ ہے. جیسے ہم سب کشمیری ہیں لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے اور یہاں کے لوگوں کا لہجہ کچھ اور ہے اور سری نگر والوں کا لہجہ کچھ اور ہے. اس لہجے میں کیا ہوتا ہے، الفاظ جو کہ تم برابر ہیں، کمی زیادتی بالکل کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے. میں نے مثال دی تھی، چابی ہے تو چابیاں تو ہم کہتے ہیں کنز، کیا؟ اور وہ کلگام والے کہتے ہیں کنز، کیا؟ تو کنز کو گئی کنز کے اچھے، تو ہم کہتے ہیں ڈون، واو ہمارے ڈون، کیا؟ ڈون کہتے ہیں، ڈوئن کل، ڈوئن کل، ڈون کل، اس میں ڈون کل، ڈوئن کل. تو دونوں کا مطلب یہی ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یعنی اضافہ ہے، کبھی اضافہ بھی ہوتا ہے کبھی اضافہ نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں چھون چون، کیا؟ یون گچھن، یون، لیکن یہاں پلوامہ والے کہتے ہیں کھوان چوان، یوان گچھان، وچھان دوان. یہ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، کس کا؟ کھوان کھوان. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ، مطلب تو نہیں بدلا لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے، یہاں کا لہجہ کچھ اور ہے. تو معلوم ہے کہ صرف ایک حرف کا اضافہ ہوا، ایک حرف کا. اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ بالکل بدل گئے، الفاظ بالکل بدل گئے. ٹھنڈے پانی کو ہم کہتے ہیں ہندر آب، کیا؟ بعض لوگ تو سمجھتے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ترن آب، کیا؟ تو ترن، تو ہندر بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں، ترن بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں. دونوں کشمیری ہیں، وہ بھی اور یہ بھی. تو کیا یہ اور زبانوں میں نہیں ہو سکتا ہے؟ عرب میں بھی ہو سکتا ہے نا. اس طرح سے وہاں لغتیں الگ الگ تھیں. بنو طے کی لغت کچھ اور تھی اور قریش کی لغت کچھ اور تھی. اس کا مطلب ہے بالکل ایسا نہیں کوئی لفظ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے انداز، یہ ساری چیزیں. تو جو رسم الخط اس وقت لکھ دیا گیا اس میں ان سب چیزوں کی رعایت رکھ دی گئی، لیکن اہل عرب جانتے تھے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب عجم میں قرآن پاک پہنچا، عجم میں روم ہے اور ایران ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ چونکہ عرب نہیں تھے اس لیے وہ ان معمولی اس تفاوت کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرنے لگے. اتنا لمبا اختلاف کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کفر کا فتویٰ نہ لگانے لگے. تو حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ صورت پیش آئی. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آذربائیجان گئے تھے، آرمینیا کے علاقے میں مشغول تھے. وہاں دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. چونکہ حضرت اہل عرب تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے. تو وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. وہ واپس مدینہ طیبہ آیا اور حضرت عثمانی غنی سے کہا ادرک الامت قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، آپ امت کو بچائیے اس سے پہلے کہ وہ یہود نصارہ کی طرح اختلاف میں مبتلا ہو جائیں. حضرت نے فرمایا کیا بات؟ کہا کہ وہ تو اختلاف کرتے ہیں لغتوں کے اوپر اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ نہ ان کو وہ جس شخص نے جس سے کیس پڑھا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ پہلے ہی تھا. اسے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو، تو جہاں جہاں قرآن پاک ہے ان کو واپس لاؤ، ان کو، چونکہ اس زمانے میں اتنے تو تھے نہیں کتب خانے اور چھاپ خانے، نہیں، ہاتھوں سے لکھتے تھے قرآن پاک اور بہت کم ہوتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہاں کشمیر میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی وہ قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی. وہ قرآن پاک کیوں؟ اسے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن پاک ہے، یہ اپنا قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی کہ تاکہ صبح صبح سب تلاوت کرتے تھے. اب تو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، اب تو یہ فیشن بن گیا ہے. کیا؟ قرآن پاک ساتھ دے دو. ارے وہاں تو اتنے رکھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں، آپ نے اور ایک کا اضافہ کر دیا. تو پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچیاں وہ قرآن پاک پر یا تو یاد کرتی تھی قرآن پاک یا ناظرہ پڑھتی تھی، تو اپنے قرآن پاک سے مانوس ہوتی تھی کہ عادت ہوئی تھی اسی کو. وہ کہتے تھے میں اس قرآن پاک کو ساتھ لے جاؤں گی. اور بعض بچیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ لکھتی تھی قرآن پاک،
اس لیے وہ اس قرآن پاک کے نسخے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو بہرحال اس وقت اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن اب تو سارے قرآن پاک جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے یہ قرآن پاک ساتھ دینا اس کے تو یہ کوئی ضروری نہیں. اور عجیب بات ہے، ان لڑکیوں کو بھی دیتے ہیں قرآن پاک ساتھ جو بیچاری قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے ہی نہیں. اور اگر پڑھی ہوئی ہے تو وہاں تلاوت کا اہتمام رکھا قرآن پاک، وہاں 10 رکھے ہوئے ہیں، 11 ہو گیا. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سب جمع کر لو. تو مختلف شہروں سے قرآن پاک جمع کر لیے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس کو ایک لغت قریش میں لکھیں گے. تو بہرحال تو لغت قریش میں لکھ لیا اس کو. تو باقی جتنے نسخے تھے تو ان کو حضرت نے جمع کر لیا کہ کسی جگہ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی لے لے گا کبھی نہ کبھی. 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کسی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے ایسا کریں گے کہ ان قرآن پاکوں کو دنیا میں نہیں رکھیں گے. ایک نیا قرآن پاک، نیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو رسم عثمانی عثمانی اس کو ترتیب دیا گیا اور امت کو لازم کر دیا کہ اس رسم کے علاوہ آپ نہیں لکھ سکتے، اس رسم الخط کے علاوہ اس کی ابھی تفصیل آئے گی، نہیں لکھ سکتے. لوگوں کو مجبور کیا گیا، یہ ایسے ہی بس ایک ہی پورے رہے گا پورے عالم میں. تو باقی کو نظر آتش کر لیا، ان کو جلا دیا، کیونکہ اگر زمین میں رکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی نکالے اور پھر فتنہ کھڑا کرے. تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کو نظر آتش کر لیا اور ایک نیا نسخہ لکھوایا. پھر اس کے کئی نسخے کیے اور انہی کو جگہ جگہ بھیجا. بغداد بھیجا، عراق میں اس میں بھیجا، بصرہ میں بھیجا، کوفہ میں بھیجا، اور دوسری فلسطین میں بھیجا، اور دوسری جگہوں کو بھیجا، مکہ میں بھیجا، مدینے میں، سب جگہ. تو یہ کئی کہا لوگوں سے کہو کہ اس کی نقل کر لیں. کیا کر لیں؟ تو جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آگے اس کی نقل کر لیتا تھا. تو اس اعتبار سے حضرت عثمانی غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن. کیا؟ یہ قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں. اصل تو یہ ہے قرآن پاک کو نے امت کو جمع کیا علی لغت واحدہ، اور یہ سب مشورے سے ہوا. کیا؟ جی. حضرت علی فرماتے تھے لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فعل فی المصاحف الا ان ملعمنا. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانی غنی کے بارے میں کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم جو کچھ ہم نے کیا وہ سب مشورے سے کیا. کیا؟ یعنی ہمارے مشورے سے بھی، کیونکہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے جس کو نظر آتش کیوں کیا باقی کو، کہا ہمارے سب مشوروں سے ہوا. بہرحال یہ بن گیا رسم عثمانی. کیا؟ آج بھی جو قرآن پاک ہیں تو ان کو رسم عثمانی پر لکھنا ضروری ہے. یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، یہ یہاں کا چھپا ہوا نہیں ہے، یہ اس کا ہے سعودیہ کا چھپا ہوا ہے، وہاں مدینہ منورہ میں وہ پریس ہے. تو اس کے آخر میں یہ حضرات لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو یہ وہ ہے رسم الخط، یہ رسم عثمانی ہے، یہ رسم جی. یہ لکھتے ہیں کتب ھذا المصحف مصحف الکریم وضبط علی ما یوافق روایت حفص بن سلیمان ابن مغیرہ الاسدی الکوفی لقراءۃ عاصم ابن ابی نجود الکوفی التابعی عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب السلمی عن عثمان ابن عفان وعلی ابن ابی طالب وزید ابن ثابت وابی بن کعب عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَأُخِذَ حِجَاؤُهُ مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها خلیفۃ الراشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى مکہ و بصرہ و کوفہ و شام. یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسی رسم الخط کے مطابق لکھا ہے جو رسم الخط حضرت عثمانی غنی کے زمانے میں تھا، اور پھر حضرت نے جو ایک ہی رسم الخط متعین کیا اور اسی کو بھیجا گیا مکہ، بصرہ، کوفہ، شام. تو یہ فرمایا والمصحف الذی جعلہ لأہل المدینہ. بہرحال یہ ہے. تو یہ رسم الخط بھی پھر طے ہو گیا کہ اب اس کے خلاف ہم آپ کوئی لکھ نہیں سکے گا، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہی رسم الخط رہے گا. تو ہوا یہ. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو لکھتے تھے لیکن زبریں اور زیریں اور پیش اور نقطے اس میں نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جب لکھتے تھے وہ نقطوں کے بغیر لکھتے تھے، نقطوں کے انہیں نقطے لگانے کی ضرورت نہیں تھی، زبر زیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی لفظ کو جب دیکھتے تھے تو سیاق و سباق، سیاق و سباق کے معنی آتے ہیں کہ وہ جملہ دیکھتے کہ یہ جملہ یہاں سے یہاں تک ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا. کیا جی.
فرض کر لیجئے ایک اردو میں ایک لفظ میں آتا ہے، کیا یہ اکیلا ہے. اب اس کی کیا مراد لے لیں گے ہم؟ یہ جملہ بتائے گا. اگر کوئی کہ کمرے میں کون ہے، کیا تو یہاں میں سے مراد اندر ہے، کیا. اگر کہے گا کہ کل وہ صاحب آئے تھے میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے، میں نے اس کو یہ جواب دیا، تو یہاں بھی میں آیا، تو یہاں واحد متکلم مراد ہوگا. تو اس طرح سے. اور وہ جو پڑھتے تھے تو وہ خود طے کر لیتے تھے یہاں اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نمازوں میں پڑھتے تھے یا سناتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ حضرات ان کو یاد ہوتا تھا، پھر جب وہ پڑھیں گے تو اسی انداز سے پڑھیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، آپ زبر زیر کے بغیر کسی عالم کے سامنے قرآن پاک رکھ دیں، چونکہ وہ گرامر کے اعتبار سے وہ پڑھے گا، یہاں پیش ہونا چاہیے، یہاں زبر ہونی چاہیے. تو اس طرح سے کوئی ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بعض لوگ تو نقطے لگانے کو عیب سمجھتے تھے. ارے کیا کر رہے ہیں نقطے لگا زبر زیر، ہم تو اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں گے کہ عربی کی کتابیں بغیر زبر زیر کے لکھی جاتی ہیں کتنی. آپ دیکھیے شرح اٹھا لیجئے، بخاری کی شرح، مسلم کی شرح، اس میں زبر زبریں نہیں ہوگی، لیکن ایک عالم پڑھ لیتا ہے کہ پیش کہاں لگانا ہے اور زبر کہاں، زیر کہاں لگائیں گی. اور چونکہ گرامر کے اعتبار سے تو اہل عرب کو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب اجمیوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، کیا، اور چونکہ زبر زیر نہیں، اب تو کیا کریں گے؟ تو ایک شخص نے تلاوت شروع کر دی، انہیں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا زیت فیہ، کیا لا زیت، زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو. آپ ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے لا زیت فیہ، اس میں زیتون کا تیل نہیں، اس میں زیتون کا. تو اہل عرب نے کہا آپ نے تو ناس مار دیا، یہ زیت، یہ ریبہ ہے، کیا ہے. تو چونکہ زبر زیر تو ہے ہی نہیں، اب کیا پڑے گا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بھائی اجمیوں کو تو پریشانی ہوتی ہے، اس میں تو کچھ نقطے لگانے پڑیں گے تاکہ پتہ چلے گی یہ زیتہ ہے یا ریبہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، با کے لیے نیچے ایک نقطہ لگا دیں تو طے ہو جائے گا یہ با ہے، اور اگر یہ تا ہے تو اوپر دو نقطے لگا لیں تاکہ اس کو تا پڑھیں. ورنہ جب ہم لکھتے ہیں نا یہ با تا سا ہے نا، یہ تو سب ایک جیسے لکھے جاتے ہیں. اب نیچے نقطہ لگائیں گے سب لوگ کہیں گے یہ با ہے، اوپر دو نقطے لگائیں گے سب لوگ کہیں گے یہ تا ہے، اوپر تین نقطے لگائیں گے یہ سا ہے، اور اردو میں نیچے تین لوگ لگیں گے تو یہ پے ہے، البے پے جس کو ہم کشمیری کہتے ہیں. تو جیم چیم ہائی کھائی ہے نا، اس کو جیم چیم ہائی کھائی کیسے سونا نہیں تھی، جیم چیم ہا اور خا. تو جیم سب ان کی شکل ایک ہے، پیٹ کے اندر نقطہ لگا لیں گے تو جیم ہو جائے گا، پیٹ کے اندر تین نقطے لگائیں گے تو چیم ہو جائے گا، اور بغیر نقطوں کے رکھیں گے تو ہا ہو جائے گا، اور سر کے اوپر نقطہ لگائیں گے تو خا ہو جائے گا. یہی حال دال و ڈال کا بھی ہے، یہی حال سین اور شین کا بھی ہے. صرف دانت رکھیں گے اور بغیر نقطوں کے تو سین ہے، اور سین کے اوپر تین نقطے لگانے کے تو شین ہے. عین اور غین بھی ایک جیسا لکھا جاتا ہے، اب بغیر نقطے کے ہوگا تو عین پڑھیں گے، اور سر کے اوپر نقطہ لگا دیں گے تو غین ہو جائے گا. تو اس طرح سے ان نقطوں کے ذریعے سے انہوں نے آسان کر دیا کہ اگر کوئی عجمی آدمی پڑھنا چاہیے تو وہ اس کو پڑھ سکے. تو چلا یہ ایک دور. اس کے بعد حرکات کا سلسلہ آیا، کس کا؟ بھائی اس میں حرکتیں لگانی چاہیے کہ ایاک نعبد تال پر پیش لگانا ہے تو کوئی اس کی علامت مقرر کر لو، اور کسی جگہ زیر بھی آ سکتی ہے، نون پر پیش بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ ہم اس کے اوپر حرکت لگائیں گے. کیا نقطہ کے معنی آتے ہیں پھوڑ، حرکت تو ہوتے ہیں زبر زیر پیش کو. اب سوال ہے یہ کام بھی امت نے انجام دیا. اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے یہ نقطے لگائے کس نے، کیا یہ حرکتیں کس نے لگائی. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ایک شخص گزرے ہیں ابو الاسود، کیا ابو الاسود دو علی. سوال اس کو کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زبر زیر لگا لو، زبر زیر. بعض کہیں گے یہ حجاج بن یوسف نے کیا، اس نے خود نہیں کیا بلکہ حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر، نضر بن عاصم، ان کو بتایا کہ کام میں لگا لیا بھائی قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگا دو، اور ان کی علامتیں متعین کر لی. تو خلاصہ یہ ہے کہ
مل جل کر سب لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا. تو یہ اور ایک اس میں جو ہے وہ لوگوں نے محنت کر کے اس کو اور آسان بنا دیا. اصل میں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنا لیا اور جو اہم چیزیں تھیں وہ تو رکھ دی، اور پھر دوسرا کام جو اس کے علاوہ تھا تزئین کا، کس کا، تو وہ دوسروں کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھوایا، یاد کرایا، دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت کو معلوم تھا کہ امت بیٹھے گی نہیں، باقی کام یہ خود کرے گی. مثلا یہی زبر زیر لگانے کا کام، نقطے لگانے کا یہ امت نے کیا. اور یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جیسے آپ کسی چیز کو آسان بنانے کے لیے اور اس میں لگا لیں، جیسے آپ رنگ کر لیتے ہیں وہ اور خوبصورت بنانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد ایک اور کام ہوا کہ اس کی منزلیں متعین کر لی. کیا کر لی؟ فرماتے ہیں یہ منزلیں یہ دور صحابہ سے ہی تھا، یہ دور صحابہ ہی سے تھا یہ منزلوں کا مقرر کرنا. تو 7 منزلیں مقرر کر لی. کتنی؟ 7. اس کی وجہ یہ ہے کہ معمول تھا وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. اسلاف، صحابہ، تابعین، یہ ایک ہفتے میں قرآن پاک یہ عام معمول تھا. بعض لوگ 3 ہی دنوں میں ختم کرتے تھے، لیکن 3 دن میں ختم کرنا یہ ذرا بھاری ہے، اس لیے امت نے آسانی کے لیے بس 3 تو منزلیں مقرر کر لی. یہ منزلیں لکھی ہوئی ہیں 7 منزلیں. کتنی؟ جی. اور یاد رکھنے کے لیے ایک ورڈ یاد رکھنا ہے تو 7 منزلیں یاد رہیں گے. فمی بشوقین، کیا؟ فا سے مراد سورہ فاتحہ، میم سے مراد سورہ مائدہ. یعنی پہلی منزل، پہلا اس کو منزل بھی کہتے ہیں اور حزب بھی کہتے ہیں. کیا؟ جی. ہمارے اردو قرآن پاک میں لکھا رہتا ہے منزل، عرب کی قرآن پاک میں لکھتا ہے حزب. کیا؟ اس کی جمع احزاب ہے. تو فمی بشوقین، فا سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اب سورہ فاتحہ، اب آگے آئے گا فمی میم مائدہ، تو مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو جائے گی. فمی، یا سے مراد یونس سے، تو سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہو جائے گی. فمی بی، با سے مراد بنی اسرائیل ہے. بی شوقین، شین سے مراد شعراء. کیا؟ ایک ہے شورا، ایک ہے شعراء. یہ دونوں الگ الگ ہیں نا. شورا معنی مشورہ کرنا، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، شعراء. تو فمی بشوقین، واو سے مراد والصافات ہے. تو فمی بشوقین، قین سے مراد سورہ قاف. تو سورہ قاف سے 7ویں منزل شروع ہو جاتی ہے والناس تک. تو یہ 7 منزلیں انہوں نے طے کر لی. اور حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کے کتنے حزب بنائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بھائی ایک حزب 3 سورتوں کا ہے، پہلا والا. دوسرا 5 سورتوں کا ہے. تیسرا 7 سورتوں کا ہے. چوتھا 9 سورتوں کا ہے. پانچواں 11 سورتوں کا ہے. چھٹا 13 سورتوں کا ہے. اور آخری جو ہے وہ قاف سے لے کر ختم تک ہے. تو بہرحال یہ ایک تقسیم کر لی انہوں نے کس چیز کی؟ منزلوں کی. اور اس کے بعد ایک کام اور ہوا، وہ یہ ہے کہ 5 آیتوں کے بعد انہوں نے خمس لکھ دیا. کیا؟ یا خمس کہیے، خمس مانے 5واں، خمس مانے 5، تو خمس. لیکن آپ لکھیں گے خمس تو 3 حرف لکھنے ہیں، تو اس نے صرف خا لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ خا. تو 10 آیتوں کے بعد لکھتے تھے وہ 10. کیا؟ 10. یا صرف لکھتے تھے کیا؟ عین. تو پہلے جو اشارے ان کو اخماس کہتے تھے، دوسرے کو آشار کہتے تھے. تو یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا. اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوا، وہ یہ ہے کہ اس کے رکوع متعین کر لیے. کیا؟ رکوع متعین کر لیے. یہ رکوع کیا چیز ہے؟ یہ رکوع ایک خاص مضمون ہے. کیا ہے؟ مضمون ہے. تو وہ دیکھتے تھے کہ قرآن پاک آپ سورہ یاسین اٹھا لیجئے، دیکھتے کہ پہلا رکوع ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. تو بس یہاں پر پہنچے تو عین لکھ دیا. کیا؟ عین. رکوع را کاف واو عین. تو اس میں سے عین کو اٹھا لیا، صرف عین لکھ دیا کنارے میں. آیت کے اوپر بھی چھوٹا سا عین اور کنارے میں اسے گیلری کہیے کیا کہیے، اس کو ایک بڑا عین لکھ دیا. تو اس عین کے اوپر بھی کچھ لکھا رہتا ہے، پیٹ میں بھی اور نیچے بھی. اوپر
تم کیا لکھا رہتا ہے اس صورت کی کتنے رکوع ختم ہو گئے، عین کے پیٹ میں لکھا رہتا ہے اس رکوع میں کتنی آیتیں ہیں، اور نیچے لکھا ہے اس سپارے میں سپارے کا کون سا یہ رکوع ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے لکھ دیا، تو کل جو رکوع انہوں نے متعین کیے 540 کیا جی، یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے ان المشائخ رحمهم اللہ جعلوا القرآن على 540 ركوعا وعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة 27۔ تو مشائخ نے قرآن پاک کو 540 رکوع میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکوع متعین نہیں کیے، نہ صحابہ نے متعین کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو چیزیں کی، اس کے علاوہ بھی امت نے اگر آسانی کے لیے کوئی کام کر لیا، امت نے اس کو لے لیا، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پہلے ہی بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن۔ تمام مسلمان مل جل کر جس چیز کو بہتر سمجھیں گے اللہ کے نزدیک وہ چیز بہتر ہی ہے۔ تو یہ تو فرمایا کہ اس کی علامتیں بتا دی گئی۔ تو تراویح میں قرآن پاک ختم اگر ہر شخص جو ہے وہ ایک ایک رکوع پڑھے گا روزانہ تو 20 رکعتیں ہیں، تو امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سے قرآن پاک ختم کر دے 27 شب میں، کس میں؟ تو ہر رکعت میں ایک رکوع، تو ایک تراویح میں کتنے رکوع ہو جائیں گے؟ 20 رکوع ہو جائیں گے 20 رکعت میں۔ تو 27ویں جب شب ہوتی تھی تو یہ 500 رکوع 540 رکوع پورے ہو جاتے تھے، اور 27 شب میں وہ لوگ اس کو شب قدر میں قرآن پاک کو کیا کرتے تھے؟ ختم کرتے تھے۔ تو یہ امت نے کیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا امت نے کہ کلام کو دیکھا کہ یہاں بات پوری ہو جاتی ہے کیا، تو ایک علامت لگا دی، مثلا تو لکھ دیا کیا، یہ وقف مطلق کا مخفف ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں بات پوری ہوگی، اسے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ کہیں جیم لکھ دیا، یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کہیں زا لکھ دیا، یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہاں وقف کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ تو یہ قرآن پاک کے آخر میں بھی لکھا رہتا ہے، قرآن پاک اردو میں یہ آخر میں لکھا رہتا ہے کہ یہ وقف لازم ہے اور یہ سختہ ہے، یہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل مجھے بتانی نہیں ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام امت نے کیا، اب کس نے کیا یہ پتہ نہیں چلتا ہے، کہ ظاہر سی بات ہے صدیاں گزر گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ مل جل کر کام کیا کہ قرآن پاک کو 30 اجزاء میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا۔ کتنے میں؟ 30 اجزاء، 30 جز، 30 پارے، تو پاروں میں تقسیم کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے پڑھانے میں آسانی رہے گی، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہفتے میں ختم کرتے تھے قرآن مجید، پھر جب وہ زمانہ گزر گیا تو لوگوں کے کام زیادہ بڑھ گئے اور وہ زیادہ دنیا کی طرف ہی مائل ہو گئے، اب اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ جو ایک ایک منزل روزانہ پڑھ لیں اور ہفتے میں ختم کر لیں۔ الحمدللہ، اس لیے انہوں نے کیا کیا، تلاوت کی مقدار کم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ 1 مہینے میں ختم کریں گے۔ کتنے؟ 1 مہینے میں ختم کریں گے، تو روزانہ ایک ایک پارا، ایک ایک پارا مانے ٹکڑا، پارا یہ فارسی لفظ ہے، سی پارا کیا 30 ٹکڑے۔ تو بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کون سا سپارہ پڑھتے ہیں، کیا کون سا پارا آپ پڑھتے ہیں؟ پارا، تو 30 کر لیے، کتنے؟ اور یہ امت نے کیا، لیکن کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے جناب میں نہیں مانتا یہ پارے والے، پارا وارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ ہی بتا دو پھر کیا ہے، میں پارا نہیں مانتا، کہ 25 مانو گے کیا؟ کہ میں 25 پارے مانوں گا، پھر ہم تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ 25 ہے۔ تو امت نے کہا 30 پارے ہو گئے اور 30 طے ہو گئے، تو روزانہ ایک ایک پارا پڑھیں گے تو مہینے میں ایک ختم ہو جائے، تو اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے، یہ حق ہے قرآن پاک کا۔ البتہ اگر کسی آدمی کو ایک پارا بھی مشکل ہے تو 40 دن میں ایک ختم کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، یہ تلاوت کا حق ہے، تلاوت کا۔ اب یہ 30 پارے ہیں، یہ 30 پارے کس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں؟ صرف حصے کر لے اس کے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوتی ہے، پارا پورا ہو گیا،
آپ سورہ یاسین کو اٹھا لیں. کس کو؟ جی ہاں. تو سورہ یاسین جو ہے یہ پارے 22 کے آخر میں ہے. کس میں؟ اور پارے 22 کے آخر میں ہے، اور اس کے بعد پارہ 23 شروع ہو جاتا ہے. تو پارے 22 کے آخر میں سورہ یاسین ہے. پارے 22 جو ہے یہ وَمَن يَقْنُتْ ہے. کیا آپ دیکھیے نہیں وَمَن يَقْنُتْ سے شروع ہو جائے گا، تو شروع تو ہو جائے گا نا 22ویں پارے سے، تو ومالیہ کیوں کہو گے؟ تو سورہ یاسین جو شروع ہو جاتا ہے کس سے؟ ومالیہ سے نہیں، وَمَن يَقْنُتْ سے. کس سے؟ تو سورہ یاسین شروع ہو جائے گا نا. اس کے بعد اب سورہ یاسین پڑھ لیں گے، اور کتنی پارے پڑھ لیں گے، کتنی آیتیں پڑھیں گے، آگے آئے گا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي. تو پارہ شروع ہو گیا کیا؟ ومالیہ کا. لیکن بات پوری نہیں ہوئی. بات اس میں تو پارہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ہے دیکھیے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. کیا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس نے کہا لوگوں تم نبیوں کی بات کو مان لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہیں. ابھی اس کی تقریر چل رہی ہے نا، پارہ ختم ہو گیا. کیا؟ تو ابھی اس کی تقریر چل رہی ہے، پارہ ختم ہو گیا. معلوم ہے کہ ابھی بات پوری. پھر آگے ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہوا ہے میں عبادت نہ کروں اللہ کی. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں کلام ختم نہیں ہوا، کلام چل رہا تھا، لیکن سپارہ ختم ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کلام پورا ہوا یا نہیں، انہوں نے صرف دیکھا کہ جز ہو گیا ختم. کیا؟ جیسے آدمی کوئی چیز تولے گا نا، یہی وجہ ہے کہ جو حافظی قرآن ہے نا اس میں ہر سپارہ یہ 10 ورق کا ہے. کس کا؟ 20 صفحے. کس کے؟ جی 20 صفحے ہے اور 10 ورق ہیں ہر سپارہ، سوائے ام پارے کے کہ اس میں تو بسم اللہ بہت لکھنا پڑتا ہے نا، تو 1-2 صفحے اس میں علاوہ ہو جاتے ہیں. اور شروع کے پارے میں وہ خوبصورت سا ڈبہ بناتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ لکھتے ہیں، اور دوسرے سب پر ایک خوبصورت سا ڈبہ بنا کے جیسے اس قرآن پاک میں بھی ہے. تو الف لام میم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے 5 آیتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں، اور کنارے کنارے میں وہ پھول بناتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ 1 صفحہ 2 صفحے زیادہ ہو جاتے ہیں، ورنہ باقی جو ہے سب کیا ہے وہ. اب یہ پارے بھی، ان پاروں کے نام بھی رکھے. نام کیسے رکھے؟ نام اس طرح کے جس لفظ سے پارہ شروع ہوتا تھا، پارہ تو اس سپارے کا نام وہی رکھا. مثلا الف لام میم سیقول تلک الرسول لن تنالوا والمحصنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ وعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي. اور قال علم اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذين امن خلقوا السماء ومن يقنط وما لي فمن اظلم. اور الیہ یرد ہے جی الیہ یرد حامیم قال فما خطبکم قد سمع اللہ تبارک الذی. اور اما تو جو پارہ جس لفظ سے شروع ہو جاتا تھا اسی سے پارے کا نام رکھ دیا. اور اہل عرب پاروں کے نام بہت کم جانتے ہیں. سوال وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الجزء الاول. کیا؟ الجزء الثانی، الجزء الثالث. چونکہ جو قرآن پاک میرے سامنے ہے یہ وہیں کا چھپا ہوا ہے، تو میرے سامنے اس وقت الجزء الثالث عشر، یہ اس میں لکھا کہ یہ 13واں پارہ ہے. کیا؟ 13واں پارہ، یعنی 13واں جز. 13 معلوم ہے چونکہ یہ امت نے متعین کیا ہے، اس لیے سیقول کو سیقول کہنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. دوسرا جز بھی کہہ سکتے ہیں، سیقول بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ جو دوسرا جز ہے وہی سیقول ہے، جو 15واں جز ہے وہی سبحان اللہ جی ہے. تو یہ ہوا. اب ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اسکول سے نکل رہے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں وہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے نا جو ایگزام دیتے ہیں تو وہ نیچے رکھتے ہیں. تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے کس سبجیکٹ کا امتحان تھا؟ تو اس نے کہا اسلامیات کا. کس کا؟ میں نے اسے کہا بھائی مجھے یہ کوسچن پیپر دکھاؤ. میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں بھائی کیا ہے.
تو میں نے دیکھ لیا اوپر سے نیچے تک اسلامیات کا پرچہ تھا، لیکن اس میں ایک سوال میں نے ایسا دیکھا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا. سوال کیا تھا؟ وہ کون سی صورت ہے جو قرآن شریف سے خارج ہے؟ کیا وہ کون سی صورت ہے جو قرآن شریف سے؟ تو یہ دیکھتی میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن پاک سے کون سی صورت خارج ہے؟ کوئی بھی نہیں. قرآن پاک 114 صورتیں ہیں اور پہلی صورت کیا ہے؟ الحمد شریف ہے. پہلی صورت الحمد شریف ہے، آخری صورت الناس ہے. ہوا یہ کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں الف لام میم کے اوپر الف لام لکھا ہوا ہے، الحمد شریف کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو جزء اول میں ہے. کس میں؟ تو جو لوگ الف لام کہتے ہی نہیں اس کو، جیسے اہل عرب الجزء الاول الجزء، ان سے پوچھے الحمد شریف کہاں ہے، کہتے ہیں الجزء الاول میں ہے. کیا؟ تو یہاں ہم لوگوں کو دھوکہ لگ رہا ہے چونکہ اوپر الف لام نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ قرآن اس سے خارج ہے. یہ اس سے خارج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سنا کہ بعض لوگ بحث کر رہے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں. ہمارے یہاں احناف تو کہتے ہیں کہ بھائی الحمد بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ضم سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دلائل اپنی جگہ ہے. بعض حضرات کے یہاں الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، دو شخص کہتے تھے. ایک حنفی تھا، وہ کہتا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو خاموش رہو، اس کو سنو اور خاموش رہو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو اور خاموش بھی رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا. تو دوسرا اس کو جواب دیتا تھا یہ تو قرآن پاک کے بارے میں ہے، بالکل صحیح، خاموش رہنا چاہیے، لیکن الحمد کے بارے میں نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا الحمد قرآن پاک میں ہے ہی نہیں، وہ اس سے خارج ہے، وہ اس سے. میں نے کہا وہ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب تو عام لوگ بھی اس بات کو بحث کر رہے اس کی، تو عوام بحث کرے گا تو نقصان ہی ہوگا نا. تو یہی سوال. پھر اس نے کیوں کہا کہ الحمد شریف جو یہ قرآن پاک سے خارج ہے؟ تو دلائل تو دوسرے دینے چاہیے نا جو ہوں. تو اب دلائل کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اسی سورہ ہجر میں آئے گی اس کی تفصیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے نماز میں، وہ ہم نے آپ کو عطا کی. اور عظمت والا قرآن، عظمت والا قرآن. تو یہ اس موقع پر بتایا تھا جب بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہود و نصارہ کے پاس اتنی دولت ہے، کاش مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی تو غربت بھی دور ہو جاتی اور دین کے کاموں میں یہ دولت آ جاتی. تو بتایا گیا کہ ہم نے تو آپ کو ایسی دولت عطا فرمائی، دنیا کی دولت اس کے سامنے کیا ہے؟ ہیج ہے. تو ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں. کتنی؟ اور عظمت والا قرآن، عظمت والا قرآن. تو آپ نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا آیت الکرسی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو یہاں فرمایا ہم نے آپ کو عطا کیا 7 بار بار دہرانے والے آیتیں اور قرآن عظیم. تو اگر اس کو یوں کہیں گے میرے پاس زید اور بکر آیا تو زید الگ ہے اور بکر الگ ہے، تو 7 آیتیں دے دی اور قرآن عظیم، تو 7 آیتیں الگ ہیں اور قرآن عظیم الگ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انہی 7 آیتوں کو قرآن عظیم کہا گیا، انہی 7 آیتوں کو قرآن عظیم کہا. کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو ام القرآن ہے، یہ تو ام کے معنی ماں، ام کے معنی وہ سارا قرآن تو اس کی تفسیر ہے. دوسری بات یہ ہے یہ تخصیص کے موقع پر کیا کسی چیز کو الگ بیان کیا جاتا ہے، ثبوت قرآن پاک میں بھی اور زبانی بھی. ایک آدمی نے سکول والوں کی دعوت کی، ہائی سکول والوں کی. اب سب لوگ آئے، کھا کر چلے گئے. وہ دوسرے دن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے اسکول والوں کی اور ہائی اسکول والوں کی دعوت کی تھی، سارا اسٹاف آ گیا تھا، سارا اسٹاف. اب پرنسپل صاحب بھی آ گئے تھے. کیا؟ تو جب آپ نے خود ہی کہا سارا اسٹاف آ گیا، تو پرنسپل صاحب تو خود اسٹاف کا ایک ممبر ہے، تو اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ بیان کیا کہ پرنسپل صاحب بھی آئے تھے. یہ ہے تعمیم کے بعد تخصیص. کیا؟
یہ تعمیم کے بعد تخصیص قرآن پاک میں ہے اور بہت جگہ ہے. مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ وہی حضرت نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام وحی لاتا ہے. اس نے کہا او جبریل سے تو ہماری دشمنی ہے. جبریل سے ہماری کہ کیوں دشمنی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ عذاب لاتا ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہاں میکائیل اگر وہی لاتا تو ہم ضرور مانتے کیونکہ میکائیل بارش برساتا ہے. کیا؟ اور میکائیل کے ذمہ جو ہے وہ رزق کا ڈپارٹمنٹ ہے. کس کا؟ تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا من کان عدو لجبریل فإنه، یہ فرمایا تھا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ جواب دیا حضرت عمر فاروق نے اس کو یہودی کو. کیا؟ یہودی جب واپس آئے تو ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا یہی آیت تو نازل ہوئی، یہی آیت تو جو جواب آپ نے ان کو دے دیا. تو اب اس میں کیا لکھا ہے اس قرآن پاک میں؟ قل، آپ فرما لیجئے یہود سے. کس سے؟ من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو. کیا؟ تو جبریل کا کس میں کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ تو وہ سزا لاتا ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَى الْقَلْبِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل نے قرآن پاک نازل کیا اللہ کے حکم سے. کس سے؟ آپ کے دل مبارک پر. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن پاک تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور یہ ہدایت ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے. پھر فرمایا من کان عدوا للہ، جو آدمی دشمن ہو اللہ کا. کس کا؟ وملائکتہ، اس کے سارے فرشتوں کا. اس کے ورسلہ، اس کے. بس بات ہوگی ختم. وجبریل، کیا؟ ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اب دیکھیے آیت، جو شخص دشمن ہو اللہ کا، اس کے سارے فرشتوں کا، اس کے سارے رسولوں کا اور جبریل کا. سوال فرشتوں کا تذکرہ تو ابھی آ چکا تھا، ابھی آیا نا. تو پھر جبریل اور میکائیل بھی کیوں لائے؟ خصوصیت کی وجہ سے. کیا؟ کیونکہ یہ دو بڑے ہیں، یہ سردار ہیں ان کے. کن کے؟ فرشتوں. یہ چار بڑے ہیں، ان میں دو یہ ہیں جبریل اور میکائیل. تو یہودی آج بھی میکائیل کو ترجیح دیتے ہیں جبریل پر. کس پر؟ تو معلوم ہے یہ کہ یہ جو فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. تخصیص، پہلے ایک عام حکم بیان کیا اس کے بعد خاص. کبھی پہلے خاص بیان کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد عام. اور ایک بھی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے نوح کی طرف اور سب نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے. کیا؟ بس بات ختم ہو گئی. ہم نے آپ کے اوپر وحی بھیجی اور نوح علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے بعد جتنے نبی ان پر آئے ان کے پاس وحی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وہی بھیجی ابراہیم کے اوپر، اسماعیل کے اوپر، اسحاق کے اوپر، یعقوب کے اوپر اور ان کے اسباط ذریعے جو نبی بنے، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور وآتینا داؤد زبورا. ان سب نبیوں کا تذکرہ کیا. کیا سوال؟ اوپر تو تذکرہ آ ہی چکا تھا. کہتے ہیں یہ خصوصیت کی وجہ سے ان کا تذکرہ الگ سے کیا، ورنہ نبی میں تو یہ سب چپ آ ہی گئے تھے. تو کون آدمی یہ کہے گا سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو فرشتوں سے خارج ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو فرشتوں سے؟ جواب وہ جبریل ہے. یہ تو لکھنا پڑے گا نا. اسے کہیں دلیل، وہ کہیں گے دیکھو پہلے ملائکہ کا تذکرہ کیا پھر کس کا؟ جبریل اور میکائیل کا. پہلے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا پھر چند حضرات کا کیا. تو وہ اپنی جگہ الگ ہے کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ تصور دینا امت کو کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک سے خارج ہے، دوستو یہ جہالت ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ یہ اس کے اوپر پارا نہیں لکھا ہوا. یہ پارے تو امت نے بنائے ہیں. کس نے؟ امت نے بنائے. نہ حضور پاک نے یہ حکم دے دیا، نہ صحابہ کے زمانے میں پاروں کا تصور تھا. لیکن بہرحال مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے. کیا ہے؟ اور امت نے جو محنت کی ہے، امت نے جو کس پر؟ قرآن پاک کا ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی، ساری زندگی اس کے اوپر. تو بہرحال پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے
وہ ہے کہ قرآن پاک کو چھاپنا. کیا جی 1113 ہجری میں پہلا قرآن پاک جو وہ چھاپا ہو گیا تھا جب پریس ایجاد ہو گیا تھا. تو اس کا نسخہ مصر میں ایک موجود ہے. اسی طرح سے پھر 1787 میں ایک نسخہ جو پریس بنا. اس کے بعد 1828 میں پھر ایران کے شہر تہران میں قرآن پاک کو لکھا گیا. اور بعض لوگوں نے پھر قرآن پاک کو لکھا ہے اس پر پتھروں پر. کس پر؟ پتھروں پر. وہاں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے بالکل سامنے وہ ایک میوزیم ہے. تو اس میں پرانی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا قرآن پاک. تو اس میں ایک قرآن پاک وہ تو میں نے بتایا تھا کہ ایک تو فارسی ترجمہ ہے. کیا اس کا وزن 100 کچھ کلو ہے. یہ کچھ مجھے پورا یاد نہیں رہا. دیکھا تو کئی مرتبہ 100 کچھ ایک ہی قرآن پاک ہے. کیا تو 100 اور کچھ کلو اس کو اٹھائے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے 1 کوئنٹل سے زیادہ ہے نا. تو اس میں لکھا ہے جو ترجمہ لکھا ہے تو مولانا غلام محی الدین خان کیا رحمۃ اللہ. تو وہ مدینہ طیبہ میں نے بہت مرتبہ دیکھا. تو تم دیکھتے تھے تو سامنے اتنا بڑا ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے اوپر قرآن پاک یوں کھلا ہوا تھا. یہاں سے لے کر وہاں تک ظاہر سی بات ہے 1 کوئنٹل اور کچھ کلو. یہاں سے لے کر وہاں تک اور اوپر سے شیشے سے بند کیا گیا تاکہ کوئی ہاتھ نہ لگائے. پھر میں ایک اور مرتبہ وہاں نظر دیکھنے گیا کہ میں نے کہا کہ وہاں تو ہے ہی نہیں وہ وہاں تو انہوں نے اس کو دوسرے کسی میوزیم میں لے گئے ہیں. وہ اس کی جگہ پر کیا ہے؟ اس کی جگہ پر اب قرآن پاک ہے وہ لکھا ہے کپڑے کے اوپر لیکن لکھا ہے دھاگے سے. کس سے؟ دھاگے سے لکھا ہوا ہے. اور وہ کوئی پاکستان کی عورت ہے اس کا نام بھی وہاں لکھا ہے. تو اس نے کئی برس اس کو لگ گئے. مطلب اس نے لکھنا الحمد تو اس نے ایسے لکھا سوئی سے جیسے کام کرتے ہیں نا وہ شال دو شالوں میں تو ایسے یہ کیا ایسے. تو بہت بہترین. تو پورے 30 پارے لکھے پورے 30 پارے لکھے اور وہاں اور رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ یعنی قرآن پاک کو بعض لوگوں نے پتھروں کے اوپر لکھ دیا. بعض لوگوں نے کس سے لکھی اور بعض قرآن پاک لکھے ہوئے ہیں وہ سونے کے تاروں سے لکھے گئے. کیا دنیا میں ایسے بھی قرآن پاک ہیں. سونے کا تار کا مطلب کیا ہے؟ نیچے کوئی چیز لگا دی کپڑا وغیرہ تو اوپر سے سونے کی تاریں لائی چھوٹی چھوٹی تو الحمد کو یوں لکھ دیا اور لام لکھ دیا اور یوں موڑا اور یوں کر لیا اور ایسے کیا ایسے کیا. بہرحال یہ عجائبات ہیں کہ امت نے اس کتاب کے اوپر کتنی محنت کی ہے. اور ایسی محنت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی اور کتاب کے اوپر نہیں ہوئی. احادیث کا تذکرہ بھی ہے لیکن جتنی محنت کس کی ہوئی؟ اس کی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسم الخط تھا نا اس رسم الخط کو باقی رکھا گیا. اس رسم الخط کو کہ رسم الخط کے علاوہ ہو جائے گا تو امت اس کو قبول نہیں کرے گی. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. الحمد شریف میں رحمان لکھا ہے. کیا رحمان؟ را میم کے بعد الف ہونا چاہیے نا رحمان. آپ دیکھیں گے الحمد شریف میں رحمان میم کے بعد نون ہے. کیا تو پھر رحمان کیسے پڑھیں گے؟ میم کے اوپر کھڑا دبا لگائیں گے. ایسے مالک یوم الدین تو میم الف ماں ہونا چاہیے. بالکل نہیں. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی قرآن پاک کو اٹھائیں گے وہاں میم لام اور کیف. کیا کیونکہ اس کے علاوہ جو قراتیں ہیں 7 قراتیں متواتر ہیں. 7 قراتیں متواتر ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ اس میں مدارس کے اندر 7 قراتیں اور قرآن کے حضرات کے نام بھی ہیں. تو چونکہ ایک قرات میں آئے گا ملک یوم الدین. کیا تو اس لیے انہوں نے کہا میم لام کیف لکھ دو تو ملک بھی پڑھیں گے تو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن نمازوں میں کیا ایک ہی قرات ہوگی. وہ یہی ہے قرات جو حضرت حفص ابن سلیمان ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. حفص ابن سلیمان تو انہی کی قرات الحمدللہ پورے عالم میں چلتی ہے. اور یہ حفص ابن سلیمان ابن مغیرہ الاسدی الکوفی. میرا ایک دوست تھا پڑھتا تھا میرے ساتھ دیوبند میں. تو وہ قرآن پاک کو وہ 7 قرات میں 17 تھا. وہ 10 قرات بھی تھی. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ آج مجھے جمعہ پڑھانا ہے ایک جگہ. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ میں دوسرے قاری کی قرات کروں گا. میں نے کہا ایسا نہ کرنا. ایسا کیوں؟ عوام جانتا نہیں. کیا اس لیے فتنہ ہو جائے گا. اس نے مانا نہیں تو بعد میں وہی ہوا جو میں نے پہلے بتایا تھا. ایسے میں ہردوئی میں پڑھتا تھا تو باندہ کے قاری آئے تھے
جو ہے وہ قاری مظہر صاحب، اللہ کیا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب وہاں نہیں تھے تو وہاں کے اساتذہ نے کہا کہ آپ وہ ذرا دوسرے امام کی قرات پڑھ لیں، آج 7 امام ہیں اس میں، تو اس میں جو ہے وہ الف کو تھوڑا وہ امالہ کرتے ہیں، والضحى کیا تو والضحى واللیل اذا سجى، بہرحال اس طرح سے اس نے عبس وتولى، تو نماز ختم ہوگی، میرے بغل میں ایک بیٹھا، اس کو چودھری صاحب کہتے تھے، چودھری صاحب نے مجھے کان میں چپکے سے بتایا، کشمیری صاحب، میں نے کہا نماز ہو گئی؟ میں نے کہا جی نماز ہو گئی۔ تو بہرحال تو امت نے جتنی محنت اس پر کی ہے، بات سمجھ آ گئی، اس کا کہیں جو نہیں مقابلہ نہیں۔ اب ہماری بات تھی کہ ہم اس کو تلاوت کر لیتے کیا اور کچھ یاد کر لیتے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ تو دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان یہ امت کی محنت ہے، اب کھانے والے نہیں کیا، اس لیے ہم نیت کریں گے انشاءاللہ المستعان کہ ہم قرآن پاک کے جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔